دنیا کی تما ہمارے اندر اتنی آ چکی ہے کہ ہم رب کو بھول چکے ہیں۔ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو منانا۔ آخری بات کرتا ہوں، دنیا کی تما کے اوپر ایک بات مجھے مفتی تقی صاحب کی یاد آ گئی۔ انہوں نے ایک دو واقعے نقل کیے ہیں۔ ایک واقعہ ایک شخص کا، اشعث نامی شخص ہے، یعنی تما کرنے والا، لالچی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، بن بلائے چلے جاتے ہیں، مہمانی پہ بھی بن بلائے چلے جاتے ہیں، کہیں کھانے کے پتہ چلے کہ خوشبو آ جائے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو وہ لکھتے ہیں اپنی ایک کتاب کے اندر، مفتی تقی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ اشعث نامی ایک شخص تھا، یہ طامع تھا، مجھ سے لالچی تھا، بہت زیادہ بن بلائے چلا جاتا لوگوں کے کھانوں کے اوپر، شادیوں کے اوپر۔ ایسے ہی ہوتا، لوگ بڑے پریشان۔ ایک تو چلو آ ہی گیا، لیکن کھاتا بھی اتنا ظلم کا تھا، اتنا زیادہ کھاتا تھا، لوگ بہت پریشان تھے۔ یار ہماری جان سے ایک تو بن بلایا آ جاتا ہے، لوگوں نے اس کو اطلاع دینی، بڑے خفیہ طریقے سے دعوتیں ہوتی۔ ایک گھر والے تو بہت ہی تنگ تھے، انہوں نے کیا بڑا اپنا گھر جو تھا، اونچی دیواریں تھیں اس کی، کہا 4 دیواری کے اندر ہم دعوت کریں گے، کھانے کا انتظام کریں گے، باہر سے کنڈی لگائیں گے، اندر عورتیں سارا کچھ بند ہوگا تاکہ یہ اشعث جیسے لوگ ہمارے گھر میں داخل ہوں۔ اب اس نے کیا کیا، دیکھا جا رہے دیگے اندر پک رہی ہو تو خوشبو تو سارے محلہ کے اندر جاتی ہے، جگہ جگہ اس کی خوشبو جاتی ہے۔ تو اس نے کیا کیا، سوچتا رہا یار کیا کروں، تو جا نہیں سکتا، تالے لگے ہوئے ہیں، بند ہے، دیواریں اونچی ہیں، کیسے اندر جاؤں؟ جانا ہے چاولوں پہ میں نے پہنچنا ہے، پتہ چل جائے کہ چاول پکے ہو تو وہاں دیکھ کیسے جائے۔ آپ نے دیکھو گا پروگراموں کے اندر بھی نا، جس پروگرام پہ روٹی ہو تو وہاں مجمع خوب ہوتا ہے، جہاں پروگرام پہ کھانے کا انتظام نہ ہو تو وہ تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں، برائے نام ہی ہوتے ہیں، کیونکہ ایک رواج سا بن چکا ہے، لوگوں کے ایک عجیب سا ذہن بنا ہوا ہے، دنیا کی خاطر سب کچھ نہیں، دین کی خاطر، دین کی بات سننے پروگرام پہ آ رہے ہیں۔ کیا چاولوں کی پلیٹ کے لیے میں اپنا سارا 2 گھنٹے ضائع کر رہا ہوں؟ وہ 2 گھنٹے جو دین کی بات سنی سارا بیڑا غرق کر کے چھوڑ دی؟ نہیں، میں کس لیے آ رہا ہوں؟ دین کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے، کوئی بات میرے دماغ پہ اثر کرے، لگ جائے، کچھ مجھے فائدہ ہو جائے۔ تو اس نے کیا کیا، سیڑھی لے کر آیا نا، جس کو سین پیپر سانگاتے ہیں، وہ سیڑھی لے کر آیا، اس نے وہ دیوار پہ لگائی، اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا۔ لوگ نیچے سے مہمان بھی دیکھ رہے، ہنس رہے سارے، یار یہ عجیب ڈرامہ ہے۔ اب وہ گھر والے جو میزبان تھے وہ بھی پریشان، یہ کیا نمونوں پر بیٹھ کے، وہ ایک نے غصہ کیا، ڈانٹا، شرم نہیں آتا یار، عورتیں ہیں اندر بپردہ سارا کچھ۔ تو اس نے ایک بڑا جملہ عجیب کہا نا، اس نے کہا آپ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، مجھے عورتوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، آپ کی عورتیں تو مجھے کیا تعلق ان سے، مجھے آپ جانتے ہو جس لیے میں اوپر بیٹھا ہوا ہوں، جس لیے میں یہاں بیٹھا نہیں، یہ میں چاولوں کی خوشبو سن کے آیا ہوا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں، وہ اکثر بازار میں چلا جاتا نا اشعث، تو لڈو کی دکان سے گزرتا، مٹھائیاں وغیرہ جہاں بک لی، ان کو کہتے ہیں لڈو ذرا بڑے کر کے بنانا۔ کیا کہتا؟ بڑے بڑے لڈو بنانا۔ وہ کہتے کس لیے یار، تیرا کیا لین دین؟ اسے کہا بس آپ بڑے بڑے بناؤ۔ اسے کہا یار کیا پتا کوئی مجھے لے کے ہدیہ کر لے، کوئی بڑا تو ہاتھ کے اندر آ جائے۔ کیا کہتا؟ لڈو جو ہے وہ بڑے بڑے بنانا، کیا پتا کوئی ہدیہ کرے اور میرے ہاتھ کے اندر آ جائے۔ ایک مرتبہ وہ بچے کھیل رہے تھے سارے، تو یہ پاس سے گزرا نا، تو اس نے بچوں کو کہا یار وہ سالم بن عبداللہ بہت بڑے اللہ کے ولی بھی تھے، وہ بہت بڑے سخی بھی تھے، ان کے بارے میں کہا کہ یار وہ تقسیم کر رہے، چیزیں تقسیم کر رہے۔ بچے تھے، جیسے پتہ چل جائے یار وہ نیچے کوئی ٹافیاں تقسیم کر رہا ہے، کوئی کہہ دے وہ فلاں چیز تقسیم ہو جائے، سارے گیم کو کھیل ہے، چاہے کرکٹ ہے، جو بھی ہے، سب بھاگ جائیں گے۔ تو سارے بھاگنے لگے، یہ بھی پیچھے بھاگ رہا ہے، حالانکہ اس نے جھوٹ کا بھاگ رہے، پیچھے بھاگ رہے، بھاگ گئے، دیکھا کوئی بھی نہیں، سب خاموشی۔ اس نے کہا یار اشعث تجھے ہمیں جھوٹ کیوں کہا؟ تو اس نے کہا میں نے تو ویسے ہی گپ شپ لگائی، مذاق کے طور پہ میں نے کہا تھا کہ تو کیوں بھاگ رہا تھا؟ پھر میرے ذہن میں خیال ہے کیا پتا سچ میں تقسیم کر رہا ہوں، میں تب پیچھے بھاگنے شروع کر دی، کیا پتا چلتی۔ تو انسان دنیا کی لالچ کو دل سے نکالے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے اللہ رب العزت کو راضی کرے کہ